حضرت یوسف علیہ السلام ایک مرتبہ دیکھا انہوں نے ایک جوان ہے اور جبریل نازل ہوئے، کہا اے یوسف یہ جوان کو آپ پہچانتے ہیں کون ہے؟ وہ جوان تھا ظاہری طور پر برے حالات میں، بڑے پرانے لباس میں، اور تو آپ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ کہا بتلاؤ کہ یہ کون ہے؟ کہ آپ کو یاد ہے کہ جب آپ اپنی عفت کی حفاظت کے لیے دوڑے تھے اور زلیخا پیچھے آئی تھی تو ایک بچے نے گواہی دی تھی۔ سورہ یوسف میں جو واقعہ موجود ہے، کیونکہ آپ کے سامنے آیتیں بھی پڑھتا ہوں، بڑی لطیف آیتیں ہیں۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ اس خاتون نے ارادہ کیا حضرت یوسف کا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یہ بھی ارادہ کر لیتے اگر اللہ کی جانب سے برہان کو نہ دیکھتے۔ یعنی اس وقت ایسی سخت منزل ہوتی ہے کہ جب تک آپ اللہ سبحانہ و تعالی سے متصل نہ ہو اپنے آپ کو گناہ سے روک نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال پھر ہوا یہ کہ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دوڑے دروازے کی طرف۔ ایک ایک لفظ میں قرآن کے بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں۔ وَاسْتَبَقَ تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں دوڑے۔ یہاں بعض مفسرین نے اس کو تفسیر میں لکھا ہے کہ دونوں دوڑیں دروازے کی طرف، دونوں کا عمل بظاہر ایک ہے نا، لیکن دونوں کی نیتیں متضاد ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ رہے ہیں گناہ سے بچنے کے لیے، زلیخا دوڑ رہی ہیں گناہ کرنے کے لیے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ فقط کسی کے ظاہر کو نہ دیکھا کرے۔ ہو سکتا ہے دو ظاہر ایک جیسے ہوں لیکن نیتوں میں زمین سے آسمان تک فرق ہو۔ دو نوحہ پڑھنے والے ہو سکتا ہے ظاہر ایک ہو، دونوں کو نوحہ ایک ہی ہو، لیکن نیتیں زمین سے آسمان تک فرق ہو۔ دو خطاب کرنے والے ظاہر میں مجلس ایک طرح کی ہو، نیت میں زمین سے آسمان فرق ہو۔ دو روزہ رکھنے والے، ایک کا روزہ وہ ہو کہ اللہ اس کی خود جزا بن جائے، ایک کا روزہ وہ ہو کہ جو مولا علی کہتے ہیں جس کو بھوک و پیاس کے سوا کچھ نہیں ملا۔ ظاہر میں عمل ایک ہے۔ دو نماز پڑھنے والے، ظاہر میں عمل ایک ہے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دوڑیں دروازے کی طرف۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قمیص تھی وہ پشت سے پارا ہو گئی۔ بہرحال جب دروازہ کھلا تو عزیز مصر بادشاہ زلیخا کا ہسبینڈ، زلیخا کا جو مصر کا جو بادشاہ تھا وہ سامنے تھا۔ زلیخا نے فوراً کہا کہ تم کیا کرو گے اس کے ساتھ کہ جو تمہاری ناموس پر بری نظر رکھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام میں نے انجام نہیں دیا۔ اور وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک بچہ بولا وہاں سے، ایک چھوٹا بچہ، وہ یہ بولا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ یہ دیکھیے گا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا پیرہن سامنے سے پارا ہے تو وہ سچ کہہ رہی ہے اور یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر پچھ سے پارا ہے فَكَذَبَتْ، وہ جھوٹ کہہ رہی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ گواہی ایک بچے نے دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت عزت محفوظ رہی۔ جبریل کہتے ہیں اے یوسف یہ وہی بچہ ہے جب جوان ہو گیا، تو ذرا ان کو انعام و اکرام کرو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو پاس بلا کر، اب تو خود بادشاہ تھے تو یا اس اتھارٹی پر تھے، تو بے انتہا اکرام کیا اس کو۔ تو جب جو کچھ یوسف دے سکتے تھے وہ دے دیا اسے، تو جبریل ہنسنے لگے۔ ہے روایتوں میں کہ ملائکہ بھی بعض جگہوں پہ ہنستے ہیں۔ تو یوسف نے کہا کہ علیہ السلام نے کہ کیا میں نے کچھ کم دیا اس لیے آپ مجھ پہ ہنس رہے ہیں؟ کہا نہیں، میں اس بات پہ نہیں ہنس رہا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ مخلوق خدا ہیں، عبد خدا ہیں، اس کے باوجود بھی ایک مرتبہ اس شخص نے آپ کے لیے گواہی دی، تو آپ کے پاس جتنا ممکن تھا وہ سب آپ نے انعام و اکرام دیا اسے۔ تو یہ جو ساری مخلوقات الہیہ ہیں، یہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی روز دے رہے ہیں، تو جب اللہ انہیں انعام و اکرام سے نوازے گا تو پھر کتنا نوازے گا۔ یہ مل کے صلوات اور بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔